بزم محشر میں ان کی شان محبوبی، بزم محشر یعنی محشر کے میدان میں آپ کی شان محبوبی کا جو منظر ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، میں ان کا قائد ہوں گا جب وہ بارگاہ خدا میں پیش ہوں گے، ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے، ان کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا جب وہ گرفتار بلا ہوں گے، انہیں خوشخبری سناؤں گا جب وہ خوف زدہ ہوں گے۔ کلیدہائے جنت کی کنجیاں اور عزت اور حمد کا پھریرا یعنی جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں رب کے ہاں ساری اولاد آدم سے زیادہ معزز ہوں گا، چھپے انڈوں یا بکھرے موتیوں جیسے خوبصورت 1000 خدام میرے آس پاس گھومتے ہوں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، جبکہ ترمذی نے بھی روایت کرنے کے بعد لکھا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علاوہ ازیں سنن دارمی جلد اول صفحہ 30 اور سنن بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ 224 میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو کسی نبی کے لیے نہ کیا گیا تھا، میرے لیے سب زمین ساری زمین پاکیزہ کر دی گئی اور مسجد بنا دی گئی، 1 مہینے کی مسافت تک رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی دشمن جب میری طرف آتا ہے تو 1 مہینے کی مسافت پر ہی اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑتا بھی ہے تو مرعوب ہو کر۔ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی جو عرش کے خزانوں میں سے ہیں، اور یہ آیات صرف مجھے ہی دی گئی ہیں۔ مجھے تورات کی جگہ سورہ فاتحہ، انجیل کی جگہ سورہ مائدہ اور زبور کی جگہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں دی گئی۔ یہ قرآن کریم کی 7 صورتیں ہیں۔ حوامیم جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، سورہ غافر، سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ فصلت، حامیم سجدہ کہتے ہیں اس کو، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف۔ مجھے مفصل صورتوں کی عطا سے بھی فضیلت بخشی گئی ہے، اور مفصل سے مراد سورہ حجرات سے لے کر قرآن کریم کی آخری صورت تک کا حصہ ہے۔ اسے مفصل کہنے کی متعدد کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ باقی قرآن کریم کی نسبت اس حصے میں چھوٹی صورتیں ہیں، یہ سورہ حجرات سے تقریباً چھوٹی صورتیں ہیں، یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ زیادہ فصل کیا گیا ہے۔ دوسری یہ کہ اس حصے میں منسوخ آیتیں جن کا حکم موقوف کر دیا گیا، روک دیا گیا، وہ بہت کم ہیں۔ میں دنیا و آخرت میں، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دنیا و آخرت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مگر مجھے فخر نہیں، میں یہ بات بطور فخر کے نہیں کہتا، تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کے شکر کو بجا لانے کے طور پر کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اور میری امت قبروں سے نکلے گی، یہ بات بھی میں بطور فخر نہیں کہتا، تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ روز قیامت علم حمد کا جھنڈا، لیوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر کوئی فخر نہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کلیدہائے جنت کی کنجیاں میرے پاس ہوں گی، ولا فخر مگر فخر نہیں، یعنی اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں شفاعت کا آغاز کروں گا، سب سے پہلے باب شفاعت آپ ہی کھٹکھٹائیں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، مگر فخر نہیں۔ خلق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو جنت کی طرف میں ہی لے جاؤں گا، مگر فخر نہیں، میں ان کا امام ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں زمین سے باہر آؤں گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو سب سے پہلے مزار اقدس سے آپ باہر تشریف لائیں گے، پھر ابو بکر، پھر عمر اور پھر اہل بقیع۔ مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام بقیع ہے، جنت البقیع۔ حدیث کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ حرمین شریفین کے لوگ اٹھیں گے اور میں انہیں ساتھ لے کر میدان حشر کی طرف جاؤں گا۔ یہ لوگ میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا اور میں حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا،
سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، مگر فخر نہیں۔ روز قیامت لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا مگر فخر نہیں، اور جنت میں سب سے پہلے میرے پاس فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گی۔ اس امت میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں حضرت مریم علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا، یعنی میں ہوش میں آؤں گا۔ ام کرز کہتی ہیں، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، میں مومنوں کا سردار ہوں گا جب وہ اٹھائے جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور ان سے آگے رہوں گا جب وہ بارگاہ سمدیت میں پیش ہوں گے، اور انہیں خوشخبری دوں گا جب وہ مارے خوف کے خاموش رہیں گے۔ میں ان کا امام مقتدی ہوں گا، پیشوا ہوں گا جب وہ سجدہ کریں گے، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب میری جگہ ہوگی، یعنی اللہ کے پاس قیامت کے دن سب سے زیادہ تقرب آپ کو حاصل ہوگا جب وہ اللہ کے ہاں اکٹھا ہوں گے۔ سب مخلوق، ساری دنیا جب اللہ کے دربار میں جمع ہوگی تو سب سے زیادہ تقرب آپ کو حاصل رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں بات کروں گا تو اللہ میری تصدیق کرے گا، میں شفاعت کروں گا تو وہ شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں سوال کروں گا، کچھ مانگوں گا تو مجھے دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سجدے میں جا کر اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کریں گے، اور اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطہ، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس حدیث اور اس مضمون کی حامل جتنی احادیث پیچھے گزری ہیں، سب کی تشریح کا صحیح نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ اشعار ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یعنی حق تعالیٰ کے سامنے شفاعت کی خوشخبری سنائیں گے آپ مخلوق کو، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، یعنی مخلوق کی فکر میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور مخلوق کی خاطر آپ طویل سجدہ کریں گے، روئیں گے اور مخلوق کو راحت پہنچائیں گے۔ خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، یعنی ساری مخلوق قیامت کے دن پریشان ہوگی، سورج سر سے ایک بالش اوپر ہوگا، سب پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ایسے وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کو منائیں گے، اللہ کو راضی کر کے مخلوق کو راحت پہنچائیں گے۔ وہ ساعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، سارے گناہوں کے دفتر کھولے جائیں گے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام گناہ گاروں کو اپنے دامن رحمت میں آپ چھپائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام گناہ گاروں کی طرف تشریف لائیں گے مسکراتے ہوئے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، یعنی جو گناہ سے جو ہمارے آلودہ ہیں، ہمارے نامہ اعمال اور جو پریشان حال ہیں، آلودہ یعنی گناہ جو کیے ہوئے گناہ گار ہیں، ان کے گناہوں کو آپ دھو دیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، یعنی جو دشمن ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر منانے کے، آپ کی یاد منانے کے، آپ کا ذکر کرنے کے، آپ کے فضائل بیان کرنے کے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خاک ہو جائیں، یعنی مٹی میں مل جائیں دشمن، جل کر خاک ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک زندہ ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف، فضائل اور کمالات، آپ کے مناقب اور آپ کی خوبیوں کو بیان کرتے جائیں گے، اور یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل کمالات کا آپ کی ذات گرامی کو سرچشمہ بنایا۔ اب آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں